السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ 17 رمضان تاریخ کا وہ خوبصورت اور فتح والا دن جسے یوم الفرقان بھی کہا گیا، یوم الفتح بھی کہا گیا، اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ کا دن بھی کہا گیا، یعنی یوم بدر۔ 17 رمضان وہ تاریخ ہے جو کہ مورخین کے مطابق 17 رمضان کو غزوہ بدر پیش آیا۔ کچھ مورخین کے حساب سے 17 رمضان کو یہ جنگ ختم ہوئی۔ بہرحال اس جنگ سے پہلے بھی کچھ جنگیں ہوئیں جن کے اندر نبی علیہ السلام نے شرکت کی، لیکن باقاعدہ جنگ جو اسلام کی سب سے باقاعدہ جنگ کفار کے ساتھ ہوئی اس کو غزوہ بدر ہی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی 3 غزوات ہو چکے تھے، لیکن ان کے اندر اس طریقے سے لڑائی نہیں ہوئی تھی جس طریقے سے اس جنگ میں ہوئی تھی، جس میں غزوہ عشیرہ جس کو اسیرہ بھی کہتے ہیں اکثر مورخین، پھر اسی طریقے سے غزوہ ابوا بھی ایک جنگ ہے، پھر غزوہ بواط بھی ایک جنگ ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام نے بھی شرکت کی۔ بہرحال جب غزوہ بدر کی تیاری ہو رہی تھی کفار کی طرف سے بھی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی، تو ایک خواب کا مسئلہ تھا، جو خواب آیا، جو کہ عاتکہ بن عبد المطلب کو ایک خواب آیا، یعنی حضرت عباس کی بہن کو خواب آیا، جو خواب ہی دراصل اس جنگ کا ایک پیش خیمہ بنا۔ کس طریقے سے وہ بنا پیش خیمہ وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ 3 اونٹ سوار لوگ جو ہیں وہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ کعبے کی عقب سے داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھی جو ہیں مکے کے ہر گھر کو وہ گھیر لیتے ہیں اور سب کو قابو کر لیتے ہیں۔ جب عاتکہ نے یہ خواب دیکھا تو انہوں نے یہ خواب کسی عورت کو بھی بتایا، پھر اسی طریقے سے اپنے بھائی کو بھی بتایا، یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب کو بھی بتایا۔ تو جب یہ خواب ایک عورت کو بھی بتایا تو وہ اس عورت نے کیا کیا، دوسری کو بتایا، اس کو یہ بھی کہا کہ کسی کو نہ بتانا، لیکن آپ کو پتہ ہے کسی کو یہ کہنا ہو کہ کسی کو نہ بتانا تو عورت کو یہ بات کہتے ہیں تو سمجھ لیں سب کو پھیل گئی۔ تو اس عورت نے اس سے یہ خواب آگے پھیل گیا پورے مکہ کے اندر، اور سرداران قریش تک یہ بات پہنچ گئی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سب کے پاس یہ بات پہنچ گئی کہ جناب یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ابو سفیان قافلہ لے کے بھی شام سے آ رہا تھا، اور بہت بڑا قافلہ تھا، 1000 اونٹ اس میں شامل تھے جن کے اوپر مال لدا ہوا تھا، اور بہت ہیوی قسم کا قافلہ تھا، اور اس کے اندر بھی مکہ کے لوگوں کا مال بھی تھا، اور دوسری طرف سے اطلاع بھی تھی کہ مسلمان اس قافلے پہ حملہ کر کے اس کو سارا قابو کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کا بھی یہی پلان تھا، لیکن اللہ کریم کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لیکن بہرحال جب یہ خواب پورے مکہ کے اندر پھیل گیا تو ان کی میٹنگ آئی، انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ اس کو جھوٹا قرار دے دیں، کیونکہ عرب لوگ خواب کے علم میں بہت زیادہ ایمان رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، اور خوابوں کا مطلب بھی نکالا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہی نکل رہا تھا کہ جیسے اب مدینے والوں نے یہاں پہ چڑھائی کرنی ہے اونٹوں کے ساتھ، اور مکہ فارغ ہو جائے گا، مکہ فتح ہو جائے گا، یا لیکن آپ کو جب غزوہ بدر میں جب ہم لے کے چلیں گے میدان میں تو آپ کو پتہ چلے گا واقعی اس خواب کی بہت زیادہ حقیقت تھی۔ پھر یہ ہوا کہ ابو جہل اور دیگر لوگوں نے اس خواب کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ بنی ہاشم کے لیے یا عبد المطلب کی فیملی کے لیے یہ ایک بہت بڑا الزام تھا۔ انہوں نے کہا ہم جھوٹ نہیں بولتے، مانو یا نہ مانو۔ لیکن بہرحال پھر میٹنگ بلائی گئی سرداران قریش نے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طریقے سے حملہ کیا جائے، کیونکہ ادھر سے قافلہ بھی آ رہا ہے، تو پھر ادھر سے بھی تیاری ہو گئی، اور نبی علیہ السلام تک بھی اطلاعیں پہنچ گئیں۔ خیر ادھر سے یہ لوگ نکلے، ادھر سے نبی علیہ السلام بھی نکلے، اپنی تیاری کی، اور وہاں سے کچھ ایسے جاسوسوں کو بھی بھیجا ان کی جاسوسی کرنے کے لیے بھی۔ کچھ لوگ پکڑے بھی گئے، جب پکڑے گئے تو ان سے پوچھا کہ بھائی کتنے لوگ آ رہے ہیں وہاں سے جنگ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ پھر ان سے مزید تفتیش کی گئی ان لوگوں سے، تو نبی علیہ السلام اور صحابہ نے تفتیش کی تو ان سے پوچھا، ان سے باتیں نکلوائی گئیں کہ وہ کتنے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں، کافی لوگ ہیں۔ لیکن پھر پوچھا گیا کتنے اونٹ یا کھانا وہ کھاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ایک وقت میں 10 اونٹ ذبح کر رہے تھے، جس سے یہ پتہ چلا کہ 1000 کے قریب تعداد ہے۔ بہرحال جب یہ بڑھتے 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 بدر کے مقام کے قریب یہ قافلے پہنچے دونوں کے، نبی علیہ السلام کا بھی اور ان کا بھی، کفار کا بھی،
بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے مدینہ کے اندر اپنی نیابت کے لیے ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کچھ روایات کے مطابق زید بن حارثہ کو مقرر کیا، اور اسی طریقے سے ام مکتوم صحابی جو ہیں ان کو، عبداللہ بن ام مکتوم کو نماز کے لیے مقرر کیا۔ اور اس کے علاوہ جو علم جہاد تھے، ایک طرف مصعب بن عمیر کو وائٹ کلر کا جھنڈا دیا، دوسری طرف علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیک کلر کا جھنڈا دیا اپنی طرف سے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو، پھر اسی طریقے سے حضرت حمزہ بھی اس جنگ کو لیڈ کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ مل کے، جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے۔ خیر، جنگ کے میدان میں پہنچنے سے پہلے اللہ کریم نے مسلمانوں کو ایک بڑی خوبصورت نیند عطا کی اور ساتھ میں بارش بھی عطا کی، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں کو نیند عطا کی، بارش عطا کی، پھر اسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ایک سکینت طاری کر دی۔ اور اس رات کو مسلمانوں کو ایک یہ خوشخبری دی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار بہت تھوڑے کر کے دکھائے گئے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ 313 مسلمان تھے اور نبی علیہ السلام کو شامل کر کے 314 بنتے ہیں۔ بہرحال اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو ملا کے 313 تھے، کچھ روایات کے مطابق 313 مسلمان تھے اور نبی علیہ السلام ان کے ساتھ ملا کے 314 بنتے ہیں۔ لیکن بہرحال میدان میں پہنچنے سے پہلے بارش بھی ہوئی، وہاں پہ میدان میں پہنچ کر بارش ہوئی، وہاں پہ مسلمانوں کے لیے تالاب بھی بنا لیا گیا تاکہ اس میں پانی اکٹھا کر لیا جائے، اور وہاں پر ایک صحابی کی طرف سے یہ بھی تجویز آئی کہ ہم یہ پانی یہاں پہ ہمارے پاس ہی ہوگا، کفار کو ہم اس پانی تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ تجویز پسند نہیں آئی، تو جبریل علیہ السلام نے پھر بتایا آ کے کہ یہ تجویز ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ہوا کہ کفار کو اس پانی تک پہنچنے کے لیے، اس پانی کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، وہاں سے پانی لینے کے لیے مسلمان ان کو وہ ایریا میں نہیں پہنچنے دیتے تھے جہاں پہ پانی کا سارا بنایا ہوا تھا، تالاب وغیرہ یا ذخیرہ۔ تو خیر کفار نے کوشش کی، کفار کا سب سے پہلا جو بندہ قتل ہوا وہ بھی اس پانی کے قریب ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر ہی کفار کے لوگوں میں سے حکیم بن حزام بھی تھے وہاں پہ، بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی وہاں پانی کے قریب ہی وہیں اسلام قبول کیا یا اس کے بعد کیا، بہرحال یہ اسیر ہوئے لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کو مارا نہیں گیا لیکن باقی لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے جب، تو کفار وہاں سے للکارتے ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں اور للکارتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی اپنی طرف سے لوگوں کو بھیجیں، یعنی ان کے برابر کے۔ تو نبی علیہ السلام پہلے انصار میں سے 3 لوگوں کو بھیجتے ہیں، جس کے اندر عبیدہ بن حارث، معاذ اور عبداللہ بن رواحہ کو بھیجتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے اوپر وہ کفار یا عتبہ، شیبہ، ولید جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے برابر کے یا قریشی لوگ بھیجیں آپ۔ تو نبی علیہ السلام پھر اس کے بعد حمزہ کو، یعنی حمزہ بن عبد المطلب کو اپنے چچا یعنی کہ، اور علی بن ابی طالب کو، اور تیسرے عبیدہ کو بھیجتے ہیں ان کے مقابلے کے لیے یا مبارزت کے لیے۔ تو جب ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے تو یہاں سے تینوں ہی مسلمان اپنے حلیفوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور یہاں پر جب مبارزت ہوتی ہے تو حمزہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جو ہے وہ شیر ہوں۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت علی مبارزت کرتے ہیں ولید کے ساتھ، جب حضرت علی مبارزت کرتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں نبی کا بھائی ہوں، یعنی نبی علیہ السلام کے بھائی اپنے آپ کو وہاں پہ قرار دیتے ہیں کہ میں اپنا تعارف یہ اس مبارزت کے اندر یا جواب کے طور پہ یہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں میں عبداللہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں حضرت علی کی عاجزی انکساری کے وہاں پر یہ اس طریقے سے اپنا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں اللہ کی نسبت سے اور رسول اللہ کی نسبت سے۔ بہرحال ان تینوں کا کام تمام کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد مزید جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بہرحال جب جیسے یہ بڑے بڑے تینوں سردار گرتے ہیں اس کے اوپر، اس کی وجہ سے کفار کے اوپر بہت زیادہ دھاگ بیٹھ جاتی مسلمانوں کی۔ اور ایک اور چیز یہاں بتاتے جائیں کہ نبی علیہ السلام کا جو ایریا تھا یا ان کی جو جلسہ گاہ تھی، یا جسے آپ جگہ کہتے ہیں، وہاں پر ایک محفوظ ٹھکانہ نبی علیہ السلام کا بنایا گیا تھا، جہاں پہ مختلف صحابہ کو ڈیوٹی کے اوپر لگایا گیا تھا کہ وہ آپ کی حفاظت کریں۔ ان ڈیوٹی کرنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق ایک ننگی تلوار لے کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے،
اور نبی علیہ السلام جس وقت یہ جنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت بھی، اور جس رات پچھلی رات میں بھی ساری رات آپ دعاؤں میں رہے، اور اس وقت جس وقت جنگ ہو رہی ہے ادھر مسلمان لڑ رہے ہیں اس وقت بھی آپ سجدے میں گرے، سجدے میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کریم سے دعا کرتے رہے، یا حی یا قیوم کا ورد کرتے رہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت میں جنگ کرتا تھا تو میں نبی علیہ السلام کو دیکھنے آتا تھا، آپ کی حالت دیکھنے کے لیے کہ آپ اس حالت میں، جب آتا پہلی دفعہ آیا تو دیکھا آپ سجدے میں ہیں اور یا حی یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں، پھر میں چلا جاتا لڑتا، لوگوں کو قتل کرتا، پھر دوبارہ آیا، پھر یہی ماجرا، پھر تیسری دفعہ آیا تو پھر میں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اب ہمیں فتح ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ کے اندر بہت زیادہ بہادری کے جوہر دکھائے، جس کو ہم مولا علی سیریز کے اندر غزوہ بدر کے اندر بھی کچھ بتا چکے ہیں۔ لیکن بہرحال جب جنگ ختم ہوتی ہے ابو جہل بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابو جہل جب قتل ہوتا ہے تو ان کو بھی 2 چھوٹے 9 عمر بچے قتل کرتے ہیں، جو پوچھ کے گھات لگا کر اس کو قتل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب ابو جہل کے قریب آتے ہیں تو اس کی کچھ سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے گردن پر پاؤں رکھ کر اسے پھر للکارتے ہیں، ہاں بھائی تیرا کیا بنا؟ تو بہرحال پھر اس کے بعد اس کا گردن کاٹ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش بھی کرتے ہیں کہ یہ ابو جہل ہے۔ بہرحال ایک اور واقعہ بھی یہاں پر، کچھ معجزات بھی ہوئے اس جنگ کے اندر۔ مثال کے طور پہ ایک معجزہ یہ بتایا جاتا ہے دیکھنے والوں کی طرف سے کہ جس وقت ایک زمین سے کوئی شخص نکلا، زمین پھاڑ کے کوئی شخص نکلا، اس نے کسی کے اوپر ضرب لگائی اور زمین کے اندر واپس چلا گیا۔ نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ بتایا گیا کہ اس طرح بھی واقعہ ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ ایک فرشتہ تھا، وہ ابو جہل کو، اور جس کو قتل کیا گیا تھا وہ ابو جہل تھا۔ کئی صحابہ کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، کیونکہ ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس، ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ لڑ نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کے ریکویسٹ کی کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے آپ کو ایک چھڑی دی، لکڑی کی چھڑی دی۔ وہ کہتے ہیں صحابی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ابن کثیر میں بھی غالباً یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں اس چھڑی سے لڑا تو ایسے تلوار کی طرح وہ لوگوں کو کاٹتی تھی۔ تو اسی طریقے سے ایک صحابی جن کی بینائی جو ہے وہ اس جنگ کے اندر چلی گئی، نبی علیہ السلام نے ان کے بھی شفا کے لیے دعا بھی کی اور ان کے دم وغیرہ کیا، تو آپ کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ اسی طرح ایک صحابی جو ہے ان کی آنکھ میں تیر لگا تھا۔ آپ سوچئے آنکھ میں تیر لگ جائے تو بندہ تو ویسے ہی مر جاتا ہے، لیکن بہرحال آنکھ میں تیر لگا، نبی علیہ السلام نے ان کے بھی دستے شفقت ان کی آنکھ پہ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی، تو ان کی بھی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ تو اس قسم کے بہت سارے واقعات۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کریم نے جو نبی علیہ السلام کی اس جنگ سے پہلے مدد کی، یا جنگ کا منظر بنانے کے لیے بارش، سکینت اور تعداد کم دکھانا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالنا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے 1000 ملائکہ کی فوج بھیجی، جس میں ایک دستہ جو ہے بتایا جاتا ہے جبریل علیہ السلام لیڈ کر رہے تھے، دوسرا حضرت میکائیل علیہ السلام لیڈ کر رہے تھے۔ تو کئی دفعہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مارنے لگتے تھے پہلے ہی وہ بندہ مر گیا ہوتا تھا، یعنی اس طریقے سے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہاں پر ایک بات رک کے سمجھنے کی ضرورت ہے، ابن عباس نے اس کو بیان بھی کیا ایک جگہ پر کہ اگر 1000 فرشتہ آیا اور دوسری طرف سے 1000 ہی کا لشکر تھا تقریباً، تو پھر لوگ سوال پوچھتے تھے کہ سارے بندوں کو کیوں نہیں قتل کیا گیا؟ تو اس کی بڑی وجہ جو ہے مفسرین نے یا ابن عباس نے یہ بتائی ہے کہ ان کو اس وجہ سے ان سب کو قتل نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا گیا اس کے اندر، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کرنا تھا ان لوگوں کو، فرشتوں کو یہ چیز اللہ نے علم دے دیا ہوا تھا تاکہ وہ ان لوگوں کو قتل نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ میں بچ جانے والے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے مجاہد بن کے آگے بہت ساری جنگوں کے اندر لڑے۔ ہم اس میں بہت سارے نام آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ واقعہ، اس سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی 1000 فرشتہ آیا تو وہ فرشتے تو سب کو مار دیتے۔ پھر اس جنگ میں 70 قتل ہوئے کافروں کے، اور تقریباً اتنے ہی لوگ جو ہیں ان کو قیدی بنایا گیا، اور بعد میں قیدیوں سے فدیہ لینے کے اوپر یا ان کو قتل کرنے کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہوئی مسلمانوں کے اندر۔ حضرت عمر نے یہ اپنی سجیشن دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے ہاتھوں سے قتل کروایا جائے جو ان کے رشتہ دار ہیں، تاکہ پتہ چلے ہم صحیح اسلام کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یہ مشورہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ان سے فدیہ دے کے ان کو ہم رہا کر دیتے ہیں۔
لیکن اس کی بہت سارے مسلمانوں نے مخالفت بھی کی۔ ایک اور صحابی نے اس وقت ایک اور اپنی رائے دی کہ جناب ان کو قتل کرتے ہیں اس طریقے سے، پاس ہی ایک وادی ہے، وہاں پر بڑی لکڑیاں ہوتی ہیں، وہیں پہ ان کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول کیا اور ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا گیا۔ اچھا، فدیہ لینے کے اندر جو غریب مسلمان تھے ان کے لیے بھی ایک بہت زیادہ رحم والا عنصر نبی علیہ السلام نے دکھایا کہ 300 درہم سے لے کے 4000 درہم تک، جو بڑے بڑے سردار تھے ان سے 4000 درہم لے کے ان کو، جو امیر لوگ تھے ان سے 4000 درہم لے کے ان کو چھوڑا گیا، اور اسی طریقے سے جو چھوٹے لوگ تھے یا غریب لوگ تھے ان سے 300 درہم بھی لیے گئے۔ اور ایک اور شاہکار رسالت سامنے آیا اس وقت، مسلمانوں کا ایک زبردست اخلاق سامنے آیا کہ جو لوگ بہت غریب تھے اور وہ اس وقت فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان سے عہد لے کے بھی ان کو چھوڑ دیا گیا کہ آپ عہد کر لیں، وعدہ کر لیں، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وعدہ کر کے بھی لوگوں کو چھوڑا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور رک کے سمجھ لیجئے کہ دو ایسے بندے تھے جو کہ عقبہ بن ابی معیط اور اس کے علاوہ نضر بن حارث، ان کو حضرت علی نے قتل کر دیا۔ یہ ان اسیران جنگ میں سے تھے کافروں کے، ان کو اس لیے قتل کیا گیا، باقی اسیران کو نہیں قتل کیا گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام اور اسلام کو بہت زیادہ گالیاں دیا کرتے تھے، تو ان کے لیے کوئی معافی، کوئی فدیہ وہ والا سین نہیں رکھا گیا۔ بہرحال ان کو قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جنگ کے دوران ایک اور آپ کو نقشہ بتاتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں، ان کے ایک دوست تھے وہ امیہ بن خلف، وہ بھی مسلمانوں کا بہت دشمن تھا، حضرت بلال کے اوپر بہت ظلم کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اس جنگ کے اندر مارا گیا۔ جنگ کے اندر اس طرح مارا گیا کہ جب وہ قابو آنے والا تھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے باتیں کرنے لگ گیا کہ میرے دوست تھے اور یہ وہ سارا، اس کو اپنے ان کے ساتھ نہ اب لگ گیا جنگ کے اندر ہی۔ تو جب جنگ میں ٹہل رہا تھا، ساتھ میں ان کا بیٹا بھی تھا، یعنی امیہ بن خلف کا، تو اب باتیں کر رہے تھے، تو ان کو یہاں پر اس نے جنگ کے دوران عبد الرحمن کر کے ہی بلایا۔ عبد الرحمن اصل میں ان کا نام پہلے عبد عمر تھا، لیکن جب اسلام لے کے آئے تو عبد الرحمن کا نام اللہ کریم کے نبی علیہ السلام یا اسلام لانے کی وجہ سے ان کا نام رکھ دیا گیا عبد الرحمن بن عوف۔ تو عبد عمر کی بجائے یہ عبد عمر ہی کہہ کے بلاتا تھا، جب بھی عبد الرحمن کو بلاتا تھا اسلام لانے کے بعد بھی امیہ بن خلف، تو یہ اسی نام سے بلاتا تھا کہ تاکہ ان کو تنگ کرے۔ لیکن بہرحال جب یہاں میدان جنگ کے اندر اس نے عبد الرحمن کہہ کے بلایا اور نرم ہو گیا، تو عبد الرحمن نے اس کو کی طرف نیزہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تم مجھے اپنے دوست کو مارو گے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے نیزہ نیچے کر لیا کہ شاید اس کو غلام بنا، اس کو اسیر جنگ بنا لیں۔ تو دوسری طرف سے آ گئے وہ ہستی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ آئے جن کی قدموں کی چاپ نبی علیہ السلام نے جنت میں بھی سنی تھی۔ وہ آئے اور انہوں نے امیہ بن خلف کو دیکھ لیا۔ یہ وہی شخص تھا جو حضرت بلال کے اوپر بہت سنگین قسم کے ظلم کیا کرتا تھا، مکے کی گلیوں میں آپ کو بہت ظلم کیا تھا۔ حضرت بلال نے جیسے ہی دیکھا اس کو تو فوری لپکے، اور عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں ان کو نہ مارو، یہ میرا قیدی ہے، لیکن اب انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا اور اس کو فوراً قتل کر دیا، اس کے بیٹے کو بھی ساتھ ہی قتل کر دیا۔ بہرحال اس کو بھی امیہ بن خلف جو بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا، صحابہ کا دشمن تھا، اس کو بھی فوری وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ تو یہ سارا جنگ کا نقشہ تھا، اور بتایا ہی جاتا ہے، ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ جو قتل کیے وہ حضرت علی، مولا علی علیہ السلام کی تلوار نے سب سے زیادہ کفار کو قتل کیا گیا۔ کسی نے تعداد 30 بتائی، 40 اور کافی تعداد بتائی، لیکن بہرحال واللہ عالم ایگزیکٹ تعداد کتنی ہے، لیکن جو ہم نے بتایا شروع میں کہ اس طریقے سے انہوں نے نضر بن حارث کو، عقبہ بن ابی معیط کو، اور ان کے ساتھ جو ولید بن عقبہ تھا اس کو بھی قتل کیا۔ تو یہ کچھ جنگ کے مناظر تھے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فاتحانہ انداز کے اندر لوٹنے سے پہلے جب خبر دی گئی کہ اس طریقے سے ہمیں فتح ہو گئی مسلمانوں کو، تو نبی علیہ السلام نے 2 نفل شکرانے کی بھی ادا کی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، اور اس کے بعد مدینے کو لوٹے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے فدیے اور یہ وہ سارا وہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مولا علی کے ساتھ یہاں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ اسیران جنگ کے اندر جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ عقبہ بن ابی معیط جس کو قتل کیا گیا تھا، یہ وہی ظالم تھا کہ جب نبی علیہ السلام کعبے کے قریب نماز ادا کر رہے تھے تو اس شخص نے اونٹ کی کو اوجڑی نبی علیہ السلام کی بیک پہ لاد دی تھی،
جب آپ سجدے یا رکوع میں گئے تو آپ کے اوپر لاد دی، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ہی اس اوجڑی کو اتارا وہاں سے۔ اور اس وقت جب یہ اوجڑی کو اتارا اور یہ سارا معاملہ پیش آیا تو اس وقت بی بی فاطمہ نے ان لوگوں کو بددعائیں بھی دیں اور برا بھلا بھی کہا، اور اس وقت جو لوگ بھی وہاں پر تھے موجود، عقبہ بن ابی معیط اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ بھی موجود تھے، ان سب کو دیکھا گیا کہ وہ بدر کے میدان میں قتل ہوئے ملے، اور اسی طرح عقبہ بن ابی معیط کو قیدی ہونے کے باوجود قتل کیا گیا۔ تو بہرحال یہ غزوہ بدر جو ہے اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا معرکہ تھا، کہ جس کے اندر اللہ کریم کی امداد آئی اور مسلمانوں کی بہت اچھے طریقے سے مدد کی گئی، تاکہ مسلمانوں کے دل سٹرونگ ہو جائیں اور مسلمانوں کی دھاک کفار مکہ کے اوپر بیٹھ جائے، اور کفار سے بہت سارے اسی وجہ سے بعد میں لوگ اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھ بھی ملے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں آج وہ جذبہ عطا کرے جو بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کی زیر سرپرستی حاصل کیا اور اللہ کریم نے ان کے اوپر مدد اتاری۔ اسی کو اقبال نے بھی ایک شعر میں بیان کیا تھا، جس کا ہم کچھ مفہوم اس طرح ہی تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں، تیری مدد کو قطار اندر قطار۔ تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج اگر مسلمان بھی دوبارہ بدر والا اپنا جذبہ اختیار کریں تو اللہ کریم ان کی مدد کے لیے فرشتے آج بھی اتار سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے جو ہم نے کہا اگر اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ کریم اس کو معاف فرمائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بدری صحابہ جیسا جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد، جذبہ شہادت عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔